مجبوری لے کے آتی ہے، مجبوری میں ہم یہاں کام کر رہے ہیں، ہمیں صحیح سے کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، گھر والوں کی بہت یاد آتی ہے، گھر والوں کی یاد ستاتی ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ کوئی سعودی عرب کام کر رہا ہے، کوئی کہیں بھی کام کر رہا ہے، کوئی دبئی کام کر رہا ہے، کوئی قطر کام کر رہا ہے، کوئی عمان کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کی ایک مجبوری ہے۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے نہیں جاتا ہے کہ بھئی میں وہاں جاؤں گا اور وہاں پر آرام سے رہوں گا، عیش و عشرت کروں گا۔ نہیں، سب جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ جب عید کا دن آتا ہے، جب ایسی کوئی خوشی کا دن آتا ہے، تو پھر گھر والوں کی بہت یاد آتی ہے کہ اگر آج ہم ساتھ میں ہوتے تو بیٹھ کے کتنا مزہ آتا، کتنا اچھا لگتا کہ گھر کے سارے لوگ ساتھ میں ہوتے اور ہم عید والے دن گھر پہ ہوتے۔ ایسے ہی بات چل رہی تھی کہ وہ لڑکا جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ کام کرنے کے لیے پردیس گیا ہوا تھا، گھر پہ بہت زیادہ اس کے غریبی تھی، تو مجبوری کی حالت میں، کیونکہ یہاں پر اسے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، کوئی کام نہیں کر پا رہا تھا، تو بیچارہ وہ پردیس کو نکل گیا کام کرنے کے لیے، وہاں کام کرنے لگا اور وہاں پر کام کرتا تھا۔ اور جب چھٹی ہو جاتی تھی تو کبھی کبھی جنگل شکار کے لیے چلا جاتا تھا، کیونکہ کام کرتے کرتے بھی وہ بور ہو جاتا تھا، ٹہلنے کی غرض سے ایسے ہی شکار کو نکل جاتا تھا۔ تو ایک دن وہ شکار پہ نکلا ہوا تھا، اس کی چھٹی جلدی ہو گئی، اسے ٹائم مل گیا، وہ شکار کے لیے چلا گیا، جنگل میں پہنچا اور وہ شکار کرنے لگا۔ تو اس نے جیسے ہی نشانہ لگایا، نشانہ ایک جانور پر لگا رہا تھا، لیکن سامنے ایک بچہ آ گیا اور وہ تیر جب اس نے چھوڑا تو وہ تیر بچے کے لگا جا کے، اور جیسے ہی تیر بچے کے لگا تو بچہ وہیں پر مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر والے جلدی سے دوڑ کے آئے، اس کے ماں باپ دوڑ کے آئے، کرے میرے بچے کو مار دیا، میرے بچے کو مار دیا، پکڑو اسے، کون ہے یہ؟ سارے لوگوں نے اسے دبوچ لیا۔ باپ رونے لگا اور کہنے لگا، ارے ظالم، تو نے میرے بچے کو کیوں مار دیا؟ اب یہ ادھر اس کی سانسیں رکنے لگی، دھڑکن تیز ہو گئی، دل دھڑکنے لگا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں تو پردیس میں آیا تھا کام کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، آج مجھ سے یہ کیا خطا ہو گئی کہ میں نے ایک انجان ویکتی کو مار دیا، میں نے ایک انجان بچے کو مار دیا؟ میں تو شکار پہ نکلا تھا، میں تو شکار کر رہا تھا، یہ میں نے تو اس کو نہیں مارا نا، میں تو جان بوجھ کر میں کیسے مار سکتا ہوں؟ میں خود ایک پردیسی ہوں، میں یہاں پیسے کمانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے ماں باپ بولے کہ نہیں، تجھے سزا ہونی چاہیے، ہم بھی تیری جان چاہیں گے اور تجھے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر کے تیر تیرے سینے میں چبھوئیں گے، تجھے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ تو نے میرے بچے کو مارا ہے، تو نے جان بوجھ کر میرے بچے کو مارا ہے، میرا بچہ یہاں کھیل رہا، تیری شکار میں اڑچن پڑی ہوگی، تو نے میرے بچے کو مار دیا۔ وہ کہہ رہا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کرے، میں آپ کے بچے کو کیوں ماروں گا؟ کیا مجھے پتا نہیں ہے؟ میں ایک نیک انسان ہوں، میں نے آپ کے بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا، مجھے معاف کریں، میں نے غلطی سے، میں تیر کہیں اور چلا رہا تھا، نشانہ کہیں اور لگا رہا تھا اور آپ کا بچہ بیچ میں آ گیا۔ اس کے باپ نے کہا، دیکھ میرا بیٹا یہ بڑی منتوں سے پیدا ہوا ہے، میرے بیٹے کو میں بہت مانتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا ایک ہی تنہا بیٹا تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، بڑی منتوں سے یہ مجھے ملا ہے، دل و جان سے اسے میں چاہتا ہوں۔ ایک بار اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے اس کے علاج میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی، میں نے اس کا علاج کرایا، میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا جو بھی ہو، جتنا بھی پیسہ ہو تم خرچ کرو، میرے بچے کو بچاؤ۔ تو ڈاکٹر نے بہت اچھا علاج کیا اور میرا بچہ بچ گیا۔ ایسے ہی ایک شخص، اس کا بیٹا جب بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا لیجئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے ایک نلی اس کے دل میں پڑے گی، ایک نلی تمہارے دل میں پڑے گی، ایسا ہی اس نے کچھ بتایا کہ یہ کانٹیکٹ ہوگا آپ کے دل سے اس کے دل کا، آپ کی طرف سے خون اس کی طرف جائے گا، تب یہ آپ کا بچہ بچ سکتا ہے۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ میرے خون کی بات کرتے ہیں، میرے جسم کا ایک ایک قطرہ نکال لو، میرے جسم کا ایک ایک قطرہ نکال لو، میں اف بھی نہیں کروں گا، میں مر جاؤں تو مر جانے دینا، لیکن میرے بچے کو بچانا، میرے بیٹے کو بچانا، اس لیے میرے بیٹے سے مجھے بہت پیار ہے، میرے بیٹے سے مجھے بہت پیار ہے، میں اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ دے دوں گا۔ یہ باپ کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، ماں تو پیار کرتی ہے تو دکھتا ہے، بہن بھائی پیار کرتے ہیں تو دکھتا ہے، اور رشتہ دار پیار کرتے ہیں دکھتا ہے، لیکن باپ کی تنہا ایک ایسی محبت ہوتی ہے کہ باپ دور کھڑا ہو کے اپنے بچے کے لیے خوش ہوتا ہے، دل میں مسکراتا ہے۔
تو اتنا پیار تھا اسے، اس نے کہا تھا خون کا قطرہ لے لو، میرے بیٹے کو بچا لو، میں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن میرا بیٹا بچنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے باپ کی محبت۔ ماں باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب جب اس کا بیٹا مر گیا، اس کے تیر لگ گیا، تو الگ باپ بھی رو رہا تھا، اس کی ماں بھی رو رہی تھی، چیخ چیخ کر بلک رہے تھے۔ یہ نوجوان دور کھڑا، اسے بھی اپنے ماں باپ کی یاد آ گئی۔ ماں باپ کی یاد آئی کہ میں تو پردیس میں کام کرنے کے لیے آیا تھا، میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں کسی کی جان لوں، میں کسی کے بچے کو ماروں۔ یا اللہ، مجھ سے یہ کیا خطا ہو گئی؟ میرے ماں باپ سنیں گے میں تو پردیس میں، ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ میرا بیٹا تو پردیس میں گیا تھا، اس کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ میرا بیٹا پردیس میں ہے، نہ جانے اس پر کیسی گزر رہی ہوگی۔ میں ادھر اگر اتنا پریشان نہ بھی ہوں لیکن میرے ماں باپ بہت پریشان ہوں گے۔ ابھی عمرہ کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے انڈیا سے، تو انہیں سعودی عرب میں پکڑ لیا گیا، کوئی کیس کو لے کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور کافی سال کی انہیں سزائیں سنائی گئیں۔ ادھر سے وہ بیچارے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ادھر ان کے ساتھ کانڈ ہو گیا۔ ادھر ان کے ماں باپ سے پوچھو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ان کے گھر والوں کو یہ پتا چلا ہوگا کہ میرا بیٹا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے اور وہاں وہ گرفتار ہو گیا، وہاں اس کو سزا مل رہی ہے، کسی کو پھانسی مل رہی ہے، کسی کو عمر قید کی ہو رہی ہے سزا، تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہے پردیس میں کام کرنا، پردیس میں کام کر کے اور اپنا گھر چلانا آسان نہیں ہے بھائی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آنے لگی، اپنے بھائی بہن کی یاد آنے لگی کہ ہم تو سارے لوگ گھر پہ کتنی خوشیاں منا رہے تھے، کتنے خوش تھے، بھائی بہن بھی تھے، ماں باپ بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے، اپنے وطن میں انسان کہیں بھی چلا جائے اسے اتنا ملال، اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے کسی بات پر جو پردیس میں ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی کانڈ یا کوئی کیس ہو جائے پھر اسے بہت ملال ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت گھر والوں کی یاد آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ویزا رد ہو جائے اور زندگی بھر کے لیے اسی دیش میں رہنا پڑے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، یہ سب آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ دولتوں سے مالا مال فرما دے۔ جن کا بیٹا مرا تھا انہوں نے کہا تو کیوں روتا ہے، تو مت رو، تیرا رونا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے تو نے جان بوجھ کر میرے بیٹے کو مارا ہے۔ اب تو انصاف ہوگا اور عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ تیرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہم لوگ تو یہ چاہیں گے کہ تجھے بھی تیر مارا جائے، تجھے بھی جان سے مار دیا جائے۔ اب وہ یہ جب سوچ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اچانک سب ہوا تو گھر والوں کی یاد آ رہی تو کچھ نہیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے ماں باپ کیا کریں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے بغیر کیسے رہیں گے۔ انسان اپنے لیے نہیں جیتا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے جیتا ہے۔ اگر اپنے لیے جیتا ہوتا تو کوئی دقت کی بات نہیں تھی، لیکن اسے ملال اور رنج گھر والوں کو ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیا سے چلے گئے، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، ہمارے ساتھ کوئی کانڈ ہو گیا تو ہمارے گھر والوں پر کیا گزرے گی، ہمارے گھر والے کیسے رہیں گے۔ اب کیا ہوا کہ اسے عدالت میں پیش کیا گیا، اب وہ مدعا رکھا گیا۔ قاضی صاحب نے کہا بتاؤ بھی کیا بات ہے؟ تو جن کا بیٹا مرا تھا کہا کہ ایسی ایسی بات ہے قاضی صاحب، اس نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ اب ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی تیر مارا جائے، اسے بھی جان سے مار دیا جائے۔ قاضی صاحب نے کہا بھائی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں کیا کہنا چاہوں گا، مجھ سے تو اچانک ہوا، اب کوئی میری بات مان ہی نہیں رہا ہے، میں شکار پر نکلا تھا، اچانک سے اس لڑکے کو تیر لگ گیا، یہ سامنے آ گیا۔ قاضی صاحب نے کہا یہ کوئی بات نہیں مانی جائے گی، انصاف دیا جائے گا اور فلاں فلاں تاریخ فلاں فلاں دن تمہارے یہاں پر کھڑے ہو کر اور تیر مارا جائے گا، تمہیں بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ لڑکے نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی کے عالم میں گر گیا۔ پھر جب اٹھا تو ایک الگ رنج تھا، ایک الگ دکھ تھا۔ وہ دکھ صرف اس بات کا تھا گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، گھر والوں کو یاد کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ جاؤ بھائی اس کو لے جاؤ قید خانے میں ڈال دو، فلاں فلاں تاریخ لکھ دی کہ اس تاریخ میں اس کو لایا جائے گا اور یہیں پر اس کو کھڑے کر کے تیر مارا جائے گا، اس کو جان سے یہاں پر مارا جائے گا۔ اس کو اٹھا کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں اس کو ڈال دیا گیا۔ ایک دن وہ لڑکا قید خانے میں پڑا رہا، دوسرے دن اس نے وہاں کے جیلر کو بلایا اور کہا صاحب میں مسلمان ہوں اور میں سچا ہوں، آپ سے میں ایک وعدہ کرتا ہوں، آپ مجھے ایک دن کی مہلت دے دیں، مجھے ایک دن کے لیے چھوڑ دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے دیے ہوئے ٹائم پر میں واپس لوٹ کر آؤں گا۔
کچھ امانتیں ہیں لوگوں کی میرے پاس رکھی ہوئی، میں ان کو دے کے اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ میں مسلمان ہوں، مجھے بھروسہ رکھیں مجھ پر، میں جو وعدہ کروں گا وہ جھٹلاؤں گا نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، اگر میں یہاں سے بھاگ کے چلا جاؤں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آج اگر ہم بے قصور ہی صحیح تو کیا ہوا، لیکن ہمیں جان سے مارنے کی سزا دے دی گئی ہے، تو ہم پھر واپس آئیں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ جیلر نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، کوئی یہاں سے جا کے پھر واپس آیا ہے، مجھے سمجھا رہے ہو، میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کہا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان اگر وعدہ کر دے تو پھر اس وعدے کو نبھاتا ہے، مسلمان جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کا بچہ سچا وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کو نبھاتا ہے۔ آپ کو بھروسہ نہیں ہے ہم پہ، آپ آزما کر دیکھ لیں مجھے۔ جیلر کے سمجھ میں آ گئی، اس کا دل نرم تھا، اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ ایک مسلمان جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتا ہے، ایک مسلمان جھوٹا وعدہ کر کے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اس جیلر نے اسے چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا۔ اب ادھر جو ٹائم تھا وہ ٹائم بھی آ گیا جو مقرر کیا تھا قاضی صاحب نے، عدالت لگ گئی۔ اب قاضی صاحب نے کہا اسے بلاؤ جو قید خانے میں اس کو ڈالا تھا، آج اس کو تیر مارا جائے گا اور اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ تو جیلر بھی کھڑا تھا، تو جیلر سے قاضی صاحب نے دوبارہ کہا کہ بھائی بلاؤ، کیا ہوا، آپ ابھی تک اس کو لائے نہیں۔ تو جیلر نے ساری بات بتا دی کہ قاضی صاحب ایسا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اسے میں نے چھوڑ دیا اور مجھے یقین ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ قاضی صاحب نے کہ کیا بات کرتے ہو جیلر، کیا تمہارا دماغ صحیح ہے، کیا تمہارا دماغ صحیح ہے، حاضر ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، تم تو ایک ذمہ دار جیلر ہو، کیا تمہیں اسی لیے رکھا گیا کہ تم ایک قیدی کو چھوڑ دو، ایسے تو تم سارے قیدیوں کو چھوڑ دو گے۔ اس نے کہا قاضی صاحب آپ صبر رکھیں، مجھے پتا ہے کہ مسلمان جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو نبھاتا ہے، مجھے یقین ہے، پکا یقین ہے کہ وہ واپس آئے گا اور یہاں پر اپنی جان دے گا۔ قاضی صاحب نے کہا شاید تم پاگل ہو گئے ہو، کوئی اپنی جان دینے کے لیے اور یہاں سے بھاگ چکا ہے جو، وہ اپنی جان دینے کے لیے واپس آئے گا؟ اگر نہیں آیا تو جیلر یاد رکھنا تجھے ہی وہاں پر کھڑا کیا جائے گا اور تجھے ہی تیروں سے چھلنی کیا جائے گا، کہ تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا تو نے گناہ کیا ہے کہ تو نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا ہے اس بنا پر کہ وہ واپس جان دینے کے لیے آئے گا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، قیدی بھاگ کر واپس نہیں آتا ہے۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ کافی دیر ہو گئی۔ اب قاضی نے یہ حکم دے دیا کہ جیلر کو وہاں پر کھڑا کیا جائے اور اس کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا جائے، اس کو جان سے مار دیا جائے، کیونکہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ جرم کیا ہے ایک قیدی کو چھوڑ کر، جو کہ یہ کہتا ہے واپس آئے گا، ہمیں امید ہے کہ وہ نہیں آئے گا، اور جیلر کہہ رہا تھا ہمیں امید ہے وہ آئے گا۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ حکم قاضی نے دیا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکا وہ عدالت میں آ گیا اور کہنے لگا معاف کریں، میں تھوڑی دیر سے پہنچا، کشتی نہیں مل پائی تھی تو اسی لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی، معاف کریں، اب میں تیار ہوں اپنی جان دینے کے لیے، مجھے جہاں پر بتاؤ میں وہاں پر کھڑا ہو جاؤں گا، میرے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دو۔ جب اتنا سنا، اس کے باپ نے، اس کی ماں نے کہ جس کا بچہ مرا تھا، کہا کہ تو کیسا انسان ہے، تو یہاں سے چلا گیا تھا، تو چاہتا تو واپس نہ آتا، تو چاہتا تو اپنا وعدہ توڑ بھی سکتا تھا، لیکن تو جان دینے کے لیے اپنے جسم کو تیروں سے چھلنی کروانے کے لیے آیا ہے، کیا تیرا دماغ خراب ہے، کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ اس نے کہا میں صحیح ہوں، میرا دماغ بھی صحیح ہے، مجھ میں عقل بھی ہے، لیکن میں اپنے وعدے کو توڑ نہیں سکتا، میں نے اس جیلر سے وعدہ کیا تھا، میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے اپنی امت کو کبھی غلط راہ نہیں دکھائی، میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے دشمنوں سے بھی پیار کیا، میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں، میرے نبی کو تکلیفیں دی گئیں لیکن میرے نبی نے کبھی ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی، اگر چاہتے تو بد دعا کر دیتے۔ طائف کے میدان میں میرے نبی کو پتھر مارے گئے، میرے نبی کے پڈلیوں سے خون نکل رہا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔ فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، پہاڑ کو اٹھا کے دو ٹکڑے کر دیں گے، پورا طائف تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ حکم تو فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا ہوں۔ آج یہ نہیں سمجھتے تو کیا ہوا، ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں۔ جب یہ وہ لڑکا کہتا ہے
تو اس کے ماں باپ اور بہت سارے لوگ وہاں پر اس بات کو سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ لڑکا اتنا سچا ہے تو جس کی امت میں یہ ہے اس نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا. یہ بات سن کر سارے لوگ وہاں پر ایمان سے سرفراز ہو گئے اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.